ایپیسوڈ 91۔ میں بیٹھے بیٹھے آفس کی ان جگہوں کا جائزہ لے رہا تھا جہاں اس قسم کا کوئی مائک چھپایا جا سکتا تھا۔ کرنل کا کمرہ سادگی سے آراستہ تھا، وہاں زیادہ سامان نہیں تھا۔ دائیں ہاتھ پر خوبصورت سا بک شیلف تھا، بائیں طرف اسٹیل کی کیبنٹ تھی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور گہری نظروں سے بک شیلف کا جائزہ لیا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے کیبنٹ کی ایک ایک دراز دیکھی، کرسیوں کے نیچے دیکھا۔ کرنل نے اپنی ٹیبل کی درازوں کو کھنگال ڈالا مگر ہمیں وہاں کوئی چیز نہیں ملی۔ کرنل کی کرسی کے پیچھے دیوار پر فریم میں قائد اعظم کی تصویر آویزہ تھی۔ میں نے تصویر اتار کر دیوار کا جائزہ لیا، تصویر کے فریم کو بہت غور سے دیکھا مگر وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس دوران میں کرنل گلوریا سے انڈیا میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پوچھتا رہا۔ درمیان میں کوئی جملہ میں بھی بول دیتا تھا۔ پھر میں نے پیڈ اٹھا کر اس پر لکھا۔ بظاہر تو یہاں کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی مگر احتیاط کے طور پر اسے آزمانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ وہ ہوٹل چھوڑ کر کہاں قیام کریں گے۔ اگر دشمن وہاں بھی پہنچ گئے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کا آفس بگڈ ہے۔ کرنل نے تحریر پڑھ کر سر ہلا دیا۔ اس دوران میں ارتلی کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد کرنل نے مجھ سے پوچھا، تم وہ ہوٹل کیوں چھوڑ رہے ہو کامران؟ وہ ہوٹل میرے دشمنوں کی نظروں میں آ گیا کرنل صاحب، اب میں ہالیڈے ان میں ٹھہروں گا، وہاں بھی میں مسٹر اینڈ مسز امجد ٹیوانا کے نام سے ہی قیام کروں گا۔ کمرہ نمبر بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ اوکے بوائے، کرنل نے خوش دلی سے کہا، وش یو گڈ لک۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، ممکن ہے غصے میں میرے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا ہو، مجھے امید ہے کہ پلیز سر، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں۔ اوکے، خدا حافظ۔ چلتے چلتے مجھے خیال ہے کہ کرنل سے انٹری پاس یا کارڈ کے لیے تو میں نے کہا ہی نہیں۔ میں نے اپنی مشکل بتائی تو اس نے کہا، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میں یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گا، وہاں تم آسانی سے آ سکو گے۔ ہم باہر نکلے تو گلوریا نے مجھ سے کہا، تم بعض اوقات بالکل بچوں والی حرکتیں کرتے ہو، کیا ضرورت تھی کرنل کو غصہ دلانے کی؟ تمہاری مرضی نہیں ہے تو مت کرو کام، مگر بیٹھے بٹھائے خود کو مصیبت میں ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بس اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اس دوران ہم باتیں کرتے ہوئے گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ اور تمہیں اتنا غصہ آیا کہ مرنے مارنے پر تل گئے؟ اگر وہ ایم پی یعنی ملٹری پولیس کو طلب کر لیتا تو تم کیا یہاں سے نکل سکتے تھے؟ میں نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا؟ ہاں، وہ لوگ مجھے زندہ گرفتار نہیں کر سکتے تھے، مگر کیوں؟ یہ بات آرام سے بھی تو ہو سکتی تھی، تم فوری طور پر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اور وہاں سے نکلنے کے بعد اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے۔ اچھا چلو چھوڑو اس بحث کو، میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں کہ ان لوگوں کے لیے کام نہیں کروں گا۔ گلوریا نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، کامران، ایک بات کئی دن سے میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے علی مراد سے رقم کا سوٹ کیس پہلے ہی لے لیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم محمد علی سوسائٹی والی کوٹھی میں شفٹ ہوئے تھے۔ پھر یہ براؤن سوٹ کیس کون سا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ براؤن کلر کا بالکل نیا سوٹ کیس تھا، یہ سوٹ کیس گرین کلر کا ہے۔ یہ بات اسی وقت سے میرے ذہن میں چبھ رہی تھی جب تم نے سوٹ کیس کا تذکرہ کیا تھا۔ سوٹ کیس دیکھنے کے بعد تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہ سوٹ کیس نہیں ہے۔ تو کیا علی مراد نے بابا سائی سے کہہ کر یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں بری طرح الجھ کے رہ گیا۔ اس میں اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوری طور پر ہمیں رقم کی ضرورت ہے، ہم ان کی دی ہوئی رقم گن لیتے ہیں، بعد میں لوٹا دیں گے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بابا سائی واقعی مجھے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، میں ان کے اکلوتے بیٹے کا دوست تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ گلوریا کی بات درست تھی، میں بعد میں وہ رقم انہیں واپس کر سکتا تھا، مگر مجھے یہ بھی یقین تھا کہ بابا سائی وہ رقم ہرگز واپس نہیں لیں گے۔ میرا رخ اب ہالیڈے ان کی طرف تھا۔ میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ کوئی گاڑی ہمارا تعاقب تو نہیں کری۔ گلوریا بھی بار بار مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ابھی تک مجھے کسی گاڑی پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ احتیاطاً میں گاڑی کو بے مقصد ایسے راستوں پر لے گیا جہاں ٹریفک برائے نام تھا، مگر ہمارے تعاقب میں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہالیڈے ان پہنچ کر میں نے ایک ڈبل روم بک کرا لیا اور کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سوٹ کیس کی پوری رقم بیڈ پر الٹ دی۔ نوٹ 100 روپے کی گڈیوں کی صورت میں تھے اور تقریباً 8 لاکھ روپے کی رقم تھی، تقریباً اس لیے کہ اس میں سے کچھ تو میں خرچ بھی کر چکا تھا۔ میں نے ساری رقم دوبارہ سوٹ کیس میں بھر دی اور اسے بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس رقم کی حفاظت کا تھا۔ میں سوٹ کیس کو ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا اور اسے ساتھ لیے پھرنا بھی دوبھر تھا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ رقم کو بینک میں جمع کر دیا جائے۔ میں نے گلوریا سے کہا، تم کل پہلا کام یہ کرنا کہ اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں رقم ڈپازٹ کر دینا۔ میرا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، صرف مجھے وہاں سے چیک بک لینا پڑے گی۔ لنچ کے بعد ہم دونوں سو گئے کہ آرام کا جو بھی لمحہ مل جائے غنیمت تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ شام کو تیمور کی طرف جاؤں گا۔ ہم لوگ ایسے سوئے کہ اٹھتے اٹھتے رات ہو گئی۔ میں نے فوری طور پر تیمور کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور گلوریا سے کہا کہ تم ہوٹل میں رکو، میں اتنی بڑی رقم ہوٹل میں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔
تیمور کی حالت قدرے بہتر تھی۔ ناظم نے بتایا کہ میں نے صبح ہی ان دونوں کے لیے بلڈ کا انتظام کر دیا تھا۔ میں اسی ہاسپٹل کی ایک نرس کو لے آیا تھا، وہ بیچاری ابھی تھوڑی دیر پہلے گئی ہے کیونکہ بلڈ کی سپیڈ بہت کم تھی اور اس میں تقریباً 8 گھنٹے لگ جاتے۔ اب تو روز صرف بینڈیج تبدیل کرنا ہوگی جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے وہاں 1 گھنٹہ گزارا، پھر دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے اٹھ گیا۔ میں ہوٹل واپس پہنچا تو تقریباً 12 بج رہے تھے، مگر گلوریا میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ ہم دونوں دن بھر سوئے تھے، اس لیے نیند کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ کامران، کیا تمہیں کانتا یاد نہیں آتی؟ گلوریا نے پوچھا۔ مجھے تو یاد آتی ہے یا نہیں، مگر وہ تمہیں کیوں یاد آئی؟ وہ انتہائی محبت کرنے والی لڑکی ہے، خوبصورت بھی ہے اور دولت مند بھی۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے مصنوعی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا، ورنہ کانتا تو مجھے ہر وقت یاد آتی تھی۔ اتنی بے دردی سے اس کا تذکرہ مت کرو، وہ تم سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ اس کی محبت میں جارحانہ پن تھا، وہ ضد کر کے تم سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی۔ جارحانہ پن تو تم میں بھی ہے، تم بھی اپنی ہر بات منوا لیتی ہو۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تم اپنی بات کرو۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا وجود تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آج یہ تم کیسی باتیں کری ہو گلوریا؟ ہم جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں ان میں ایسی عیاشیوں کی گنجائش کب ہے؟ اب سو جاؤ، ورنہ صبح دیر تک سوتی رہو گی۔ کیوں؟ صبح تمہیں آفس جانا ہے کیا؟ وہ دیر تک اسی قسم کی باتیں کرتی رہی، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی، پھر آنکھ کھلنے کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ کوئی بہت احتیاط سے کمرے کے لاک پر تب آزمائی کر رہا تھا۔ تالے میں چابی گھومنے کی خفیف سی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ یوں بھی میں گہری نیند میں نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے گلوریا کو اٹھایا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے لڑک گیا۔ فرش پر دبیز قالین تھا، اسی لیے خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ گلوریا بھی پوری طرح ہوشیار ہو چکی تھی، اس نے بھی پھرتی سے بیڈ چھوڑ دیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں مجھے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا۔ میں نے تکیہ رکھ کر اوپر سے کمبل پھیلا دیا تاکہ پہلی نظر میں معلوم ہو کہ بیڈ پر کوئی سو رہا ہے۔ گلوریا یہ کام پہلے کر چکی تھی۔ پھر میں پھرتی سے دروازے کے پاس جا کر ایسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ دروازہ کھلنے کے بعد میں اس کی ہوٹ میں ہو جاؤں۔ بالآخر دروازہ کھل گیا اور کمرے میں آگے پیچھے 2 آدمی داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ان میں سے ایک میرے بستر کے پاس کھڑا ہو گیا، دوسرا اس الماری کی طرف بڑھا جس میں رقم کا سوٹ کیس تھا۔ اس نے الماری کھولی ہی تھی کہ الٹ کر پیچھے گرا۔ گلوریا بیڈ کے نیچے تھی، اس نے یقیناً وہاں سے کوئی کارروائی کی تھی۔ دوسرا آدمی چونک کر آگے بڑھا، مگر میں نے اسے جھپٹ کر دبوچ لیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا ریوالور چھین لیا۔ گلوریا بھی اپنے شکار کو بے بس کر چکی تھی۔ کون لوگ ہو تم؟ میں نے ڈپٹ کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم لالچ میں آ گئے تھے۔ کیسا لالچ؟ ہم دونوں اسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، جب آپ لوگ یہاں آئے تو میں ہی ڈیوٹی پر تھا۔ جس وقت آپ رقم گن رہے تھے میں کمرے میں آیا تھا، مگر پھر فوراً ہی واپس چلا گیا تھا۔ جھوٹ بولو گے تو پولیس کے حوالے بعد میں کروں گا، پہلے خود اتنی مار لگاؤں گا کہ تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کمرے میں آؤ اور مجھے پتہ نہ چلے؟ میں نے کی ہول میں سے جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے بولا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا آدمی بول اٹھا۔ اب بھی سچ بول کر جان چھڑا لے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ کمرے میں نہیں تھے میں یہاں آیا تھا۔ میں نے سوچا یہاں سے کوئی قیمتی چیز یا تھوڑا بہت کیش مل جائے گا، مگر الماری میں رقم سے بھرا سوٹ کیس دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ اچانک میڈم واپس آ گئیں تو میں پھرتی سے بیٹھ کے نیچے گھس گیا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ یہ سیدھی باتھ روم چلی گئی اور مجھے نکلنے کا موقع مل گیا۔ گلوریا نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ میں بور ہو کر نیچے کافی پینے چلی گئی تھی۔ اب تم دونوں کی سزا یہ ہے کہ کل صبح یہاں سے خود ہی نوکری چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ دونوں گڑ گڑانے لگے۔ ہمیں معاف کر دیں، یہ ہماری پہلی کوشش تھی۔ پہلی کوشش کرنے والے ریوالور لے کر نہیں آتے۔ یہ تو ٹوائے پسٹل ہے، ہم تو صرف آپ کو ڈرانا چاہتے تھے۔ آپ کو یقین نہیں تو آپ خود دیکھ لیں۔ وہ واقعی ٹوائے پسٹل تھا۔ میں نے انہیں برا بھلا کہنے کے بعد وہاں سے دفع ہو جانے کو کہا۔ صبح ہی صبح کرنل صاحب کا فون آ گیا۔ میں نے جلدی جلدی تیاری کی اور کہا، مجھے فوری طور پر کرنل نے بلایا ہے، تم آج ہی بینک میں یہ رقم جمع کرا دو۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد میں کرنل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے گاڑی گلوریا کے لیے چھوڑ دی تھی اور خود ٹیکسی کے ذریعے گیا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد اس نے کہا، میں نے تمہیں خاص مقصد کے تحت یہاں بلایا ہے۔ ایک بڑے سیاسی لیڈر کے گھر میں پارٹی ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں را کا ایک ایجنٹ بھی موجود ہوگا۔ پارٹی کے بعد وہ سیاسی لیڈر اس ایجنٹ کو کچھ کاغذات دے گا، تمہیں وہ کاغذات حاصل کرنا ہے۔ مگر میں اس ایجنٹ کو پہچانوں گا کیسے؟ وہاں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، گنتی کے چند آدمی ہوں گے، وہ سب معروف لوگ ہیں۔ ان میں جو چہرہ اجنبی ہو بس وہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہوگا۔ مجھے اس ایجنٹ کی تصویر نہیں مل سکی، حلیہ بتا سکتا ہوں، وہ قد و قامت میں تمہاری طرح ہے، رنگت گندمی ہے، سب سے بڑی پہچان ہے کہ اس کی تھوڑی پر کٹ کا ایک نشان ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ مجھے اس سیاسی لیڈر کا نام اور پتہ بتا دیں۔ کرنل نے رائٹنگ پیڈ اٹھایا اور اس پر لیڈر کا نام اور پتہ لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔
سیاسی لیڈر کا نام دیکھ کر میری کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ میں اس شخص کی بہت عزت کرتا تھا اور اسے محب وطن سمجھتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آج واقعی اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو وہ ایجنٹ تو خیر میرے ہاتھوں مارا ہی جائے گا، میں اس لیڈر کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ پلاننگ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم کیسے وہ کاغذات حاصل کرو گے۔ اس سے رخصت ہونے کے بعد میں ہوٹل پہنچا تو گلوریا موجود نہیں تھی۔ میرے پہنچنے کے آدھے گھنٹے بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ کرنل نے مجھے کیوں بلایا تھا۔ وہ بضد ہو گئی کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے گی۔ آخر مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کس حیثیت سے جاؤں گا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے اس کا ایک حل سوجھ ہی گیا۔ میں نے وہاں ایک بڑے اخبار کے رپورٹر کی حیثیت سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں کئی دوسرے معروف اور معزز لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں وہ لیڈر ہمیں اندر آنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ پھر ایک پرنٹر کو دگنی رقم سے زیادہ دے کر میں نے اپنے اور گلوریا کے لیے وزٹنگ کارڈز ارجنٹ چھپوا لیے۔ میں انگلش کے ایک بڑے اخبار کا چیف رپورٹر تھا اور گلوریا امریکن خبر رساں ایجنسی کے رپورٹر۔ ہم دونوں ہر طرح سے مسلح ہو کر وہاں پہنچے۔ میں بنگلے سے کچھ فاصلے پر اتر گیا۔ ہمارا ایک ساتھ جانا مناسب نہیں تھا۔ میں نے دور سے دیکھا۔ گلوریا نے گیٹ پر موجود گارڈ کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے کر کچھ کہا۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ باہر آیا اور گلوریا کو لے کر اندر چلا گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں بھی بنگلے کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ میرے جسم پر بہترین تراش کا 3 پیس سوٹ تھا جو میں نے آج ہی خریدا تھا۔ پھر میں نے گیٹ پر رک کر پائپ سلگایا اور بے نیازی سے اپنا کارڈ نکال کر گارڈ کے حوالے کر دیا۔ صاحب کو یہ کارڈ پہنچا دو۔ میں نے اس کارڈ میں اپنا نام امجد ٹیوانا لکھوایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گارڈ مجھے بھی اندر لے گیا۔ پارٹی میں اتنے کم لوگ بھی نہیں تھے جتنے کرنل نے بتائے تھے۔ وہاں خاصے مہمان تھے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس لیڈر کو ایسی ہی کوئی ڈیل کرنا تھی تو اس کے لیے اتنا مجمع لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ یہ کام خاموشی سے بھی تو کر سکتا تھا۔ پھر کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے ابھی تک وہ ایجنٹ نظر نہیں آیا تھا جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ کھانے کے بعد اچانک میری نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی کہ چند لمحوں کے لیے تو میں پتھر کا ہو گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ونود پانڈے تھا۔ اس کی تھوڑی پر کٹ کا جو نشان تھا وہ میرے ہی کاٹے ہوئے زخم کا نتیجہ تھا۔ میں ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ مجھے ایک اور ذہنی دھچکا لگا۔ پانڈے کے ساتھ ہی مائیکل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے مجھے چڑھا رہا ہو۔ چند لمحوں کے لیے میں ساکت ہو کر رہ گیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ مجھے کرنل کی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ سیاسی شخصیت کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی۔ میں تو محض یہ سوچ کر آیا تھا کہ کرنل کو کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی ہے اور میں اسے دور کر دوں گا۔ میں ذاتی طور پر اس سیاسی شخصیت کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہاں پانڈے اور مائیکل کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مائیکل بھی مجھے وہاں دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ البتہ ونود پانڈے مجھے نہیں پہچان سکا تھا، یا پھر وہ مجھے پہلے ہی دیکھ چکا تھا اور اب انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا مجھ سے۔ غصے کی شدید لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آخر کرنل کو اتنا زیادہ سسپینس پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ مجھے بتا دیتا کہ مائیکل اور ونود پانڈے سے ٹکراؤ کا امکان ہے تو میں بھرپور تیاری کے ساتھ وہاں پہنچتا۔ میری طرح مائیکل بھی فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ اب وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھے پہچانا ہی نہ ہو۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے اس گوشے کی طرف دیکھا جہاں گلوریا کھڑی تھی، مگر اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ مائیکل اور پانڈے دونوں جانتے تھے کہ میں بھری محفل میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس سے رنگ میں بھنگ پڑے، اس لیے وہ اتنے پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مائیکل اور ونود پانڈے بظاہر میری طرف متوجہ نہیں تھے، مگر ان کے چہروں پر ایسی طنزیہ مسکراہٹ تھی کہ میری ہڈیاں تک سلگ اٹھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میں عجیب گمگو کی کیفیت میں تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہرحال میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں مائیکل کو بچ کر نہیں نکلنے دوں گا۔ اس حرام زادے نے مجھے نچا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ خبیث میری وہاں موجودگی کی اطلاع پولیس کو نہ دے دے۔ یہ کام پانڈے اور مائیکل دونوں کے لیے ہی بہت آسان تھا۔ وہ لوگ وہاں موجود پولیس کے کسی بھی اعلیٰ افسر کو میری طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ پولیس کو تو میں اب بھی مطلوب تھا۔ کئی منٹ تک ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد میں نے کرنل سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے نزدیک سے گزرنے والے ایک بہرے سے کہا، مجھے فون کرنا ہے۔ میں تو کیٹرنگ کمپنی کا ملازم ہوں سر۔ ٹھہریے، میں یہاں کے کسی آدمی سے معلوم کرتا ہوں۔ اس کی واپسی میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سے آپ برآمدے میں چلے جائیں، برآمدے میں لیفٹ کارنر پر فون موجود ہے۔ میں ٹہلنے والے انداز میں برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں ایک اسٹینڈ پر ٹیلی فون موجود تھا۔ میرے پاس کرنل کا ڈائریکٹ نمبر تھا۔ دوسری ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا اور کرنل کی کرخت آواز سنائی دی، یس۔ یہ آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے کہ یہاں احمق تم نے مجھے فون کیوں کیا؟ کیا تم جانتے نہیں کہ ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے؟ ہوتی رہے ریکارڈ۔ مجھے بھی اس کے لہجے پر غصہ آ گیا، مگر آپ کو میری بات سننا پڑے گی۔ شٹ اپ۔ کرنل دھاڑا اور فون بند کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں کے بجائے میں اسے کہیں اور سے فون کر سکتا ہوں۔ پھر میں بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہاں کھڑے ہوئے سیکیورٹی افسر نے مجھ سے پوچھا، سر آپ واپس آئیں گے یا؟ میں ابھی 10 منٹ میں واپس آتا ہوں۔
میں نے اس کی بات کاٹی۔ میں گیٹ سے باہر نکلا تو بہت چونکنا تھا۔ پانڈے یا مائیکل میں سے کوئی بھی میرا پیچھا کر سکتا تھا۔ وہاں سے نکل کے میں نے انہیں گویا خود موقع فراہم کر دیا تھا کہ آئیے میری گردن اتار لیجئے۔ ایک بلاک چلنے کے بعد ہی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ وہاں مکمل طور پر ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ بیشتر بنگلوں میں ناؤ نوش کی محفل بھی جاری ہوں گی کیونکہ وہ تھرسڈے نائٹ تھی۔ مجھے گلوریا پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ نہ جانے ان وقت پر کہاں تو بک گئی تھی۔ ایک بنگلے سے موسیقی قہقہوں کا ملا جلا شور بلند ہو رہا تھا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ وہاں شاید دربان نہیں تھا۔ کال بیل کے جواب میں ایک بنگالی ملازم نے ذیلی کھڑکی کھولی اور مخصوص قسم کی اردو میں بولا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے صاحب سے ملنا ہے۔ صاحب تو ملک سے باہر ہے، آپ کہیں تو چھوٹے صاحب کو اطلاع کر دو۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ رشید بندوق والا۔ میں نے جھلا کر کہا۔ چھوٹا سا ایک کام بھی بعض اوقات پرابلم بن جاتا ہے۔ میں نے سوچا ملازم چھوٹے صاحب کو اطلاع دے گا، وہ تجسس کے عالم میں جب مجھ سے ملے گا تو میں کیا کہوں گا؟ ہمارا فون خراب ہو گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا ٹیلی فون استعمال کر لوں؟ ملازم فوراً ہی لوٹ آیا اور بولا، آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں، صاحب ابھی آ رہے ہیں۔ میں مزید کوفت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھ سے کیا حماقت پہ حماقت سرزد ہو رہی تھی۔ میں سیدھا سیدھا ملازم سے بھی تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے فون کرنا ہے۔ بنگلوں میں عام طور پر ٹیلی فون برآمدے یا کوریڈور میں بھی ہوتا ہے۔ ڈرائنگ روم جدید طرز پر آراستہ تھا اور وہاں موجود ہر چیز امپورٹڈ تھی۔ میں اس وقت ذہنی گھاؤ میں مبتلا تھا، اسی لیے مجھے ڈرائنگ روم کی آرائش سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچانک پردہ ہٹا اور ڈرائنگ روم میں 30-32 سالہ خوبرو شخص داخل ہوا۔ اس نے جدید تراش کا بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ مسافر کے لیے میری طرف بڑھا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گرفت مضبوط اور جسم ورزشی تھا۔ تشریف رکھیے مسٹر بندوق والا، وہ شائستگی سے بولا۔ میں نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے اور دوبارہ صوفے میں دھس گیا۔ پھر میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو وہ جلدی سے بولا، مسٹر بندوق والا، آپ تو جانتے ہیں کہ ڈیڈی ملک سے باہر ہیں۔ میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے، مگر رقم اتنی بڑی ہے کہ میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ آپ کچھ دن اور… آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو عبداللہ بندوق والا نے نہیں بھیجا؟ میں کسی عبداللہ بندوق والا کو نہیں جانتا۔ میں تو صرف ایک کال کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرا فون خراب ہو گیا ہے، شاید کیبل کا کوئی فالٹ ہے، تینوں ہی لائنیں ہیلڈ اپ ہیں۔ خوش لباس نوجوان نے طویل سانس لیا اور بولا، سوری، میں نے نہ جانے آپ سے کیا کچھ کہہ دیا۔ ٹیلی فون تو وہ سامنے موجود ہے، آپ ایک کیا 10 کالز بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ مسٹر نعیم، وہ جلدی سے بولا۔ میں کچھ کہے بغیر فون کی طرف بڑھ گیا۔ میں آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں، نعیم نے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں انکار میں کچھ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر کرنل کا نمبر ڈائل کیا۔ میری آواز سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ یو باسٹرڈ، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ… بیہیو یور سیلف مسٹر، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ احمق، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں نے طنزیہ انداز میں اس کا جملہ پورا کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس وقت کہیں اور سے فون کر رہا ہوں۔ اب بولیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے واقعی علم نہیں تھا کہ وہاں ونود پانڈے اور مائیکل موجود ہوگا، میں تو اسے پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ میں بے اختیار ہنسنے لگا۔ میں اب تک دوسروں کو کہانیاں سناتا آیا ہوں، آپ مجھے کو کہانی سنا رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ ان دونوں کو نہیں جانتے؟ آپ کو تو بہت ناز ہے اپنی معلومات پر۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کام باہمی اعتماد سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنے طور پر کام کرنے کا عادی ہوں۔ آپ نے بے خبری میں مجھے یہاں جھونک دیا، یہ جانتے پوچھتے کہ اس پارٹی میں سول انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود ہوں گے۔ میں تو مائیکل اور پانڈے کے خلاف کارروائی بعد میں کروں گا، وہ پہلے ہی پولیس کو وہاں میری موجودگی سے مطلع کر دیں گے۔ آپ بھی دامن جھاڑ کر ایک طرف ہو جائیں گے کہ اس دہشت گرد سے میرا کیا تعلق، میں نے تو صرف اس کا نام سنا ہے۔ دیکھو کامران، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے تو… اب چھوڑیے اس موضوع کو، میں نے سرد لہجے میں کہا، پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، آج کے بعد میری اور آپ کی راہیں علیحدہ ہوں گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ تم ہوش میں تو ہو کامران؟ جانتے ہو تمہاری سرکشی تمہیں کتنی مہنگی پڑے گی؟ جانتا ہوں، مگر آپ شاید بھول گئے ہیں کہ میرا نام کامران ہے اور میں نے اب تک ہر سودا خسارے میں کیا ہے۔ جہاں میرے اتنے دشمن ہیں وہاں ایک اور صحیح۔ اور ایک بات اور سن لیں، میں اب اس پارٹی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اچھی طرح سوچ لو کامران، حکومت تمہیں بار بار معاف نہیں کرے گی۔ کرنل نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جانتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ کبھی بھی طبعی موت نہیں مرتے، مجھے موت کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا کوئی آدمی میرے راستے میں رکاوٹ بنا تو میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ خدا حافظ۔ میں سلسلہ منقطع کرنے ہی والا تھا کہ کرنل جلدی سے بولا، کیا تمہیں اپنی اس گرل فرینڈ گلوریا کی بھی فکر نہیں ہے؟ اسے کیا وہیں چھوڑ جاؤ گے؟ میرے آدمی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ میرے ایک اشارے پر گلوریا کو وہاں سے غائب کر سکتے ہیں، سمجھے؟
چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں. گلوریا کوئی بھیڑ کا بچہ نہیں جو آپ کے آدمی اس کو اٹھا کر لے جائیں. اگر ان میں سے کوئی مر گیا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. گلوریا دیکھنے میں جتنی نازک اندام ہے حقیقت میں اتنی نہیں ہے. اوکے بائے. میں نے ریسیور کرنل پر پٹخ دیا اور تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا تو نعیم کو دیکھ کر چونک اٹھا. وہ دروازے کے نزدیک ہی کھڑا تھا اور یوں حیرت سے مجھے گھور رہا تھا جیسے میرے سر پر سینگ اگائے ہوں. پھر وہ سرسراتی آواز میں بولا، آپ کامران ہیں؟ وہی کامران جس نے کئی ممالک میں تہلکے مچا رکھے ہیں؟ اب آپ نے میری باتیں سنی لی ہیں تو میں تردید نہیں کروں گا. ڈیڈی آپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. وہ آپ سے ملنا بھی چاہ رہے تھے. میں نے انہیں سمجھایا کہ جو شخص نہ صرف اپنے ملک کی پولیس بلکہ غیر ملکی خفیہ ایجنسیز کے ہتھے نہ چڑھا ہو وہ آپ کو کہاں ملے گا. آپ کے ڈیڈی کب آ رہے ہیں؟ وہ شاید کل شام تک لوٹ آئیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے ڈیڈی سے بھی مل لوں گا. آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، میں آنے سے پہلے انہیں کال کر لوں گا. نعیم نے جیب سے خوبصورت اور قیمتی وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا. میں نے اس کا کارڈ جیب میں رکھا اور اس سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا. مجھے گلوریا کی فکر تھی. وہ نہ جانے کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی. واقعی وہ کرنل کے آدمیوں کی نظروں میں تھی یا اس نے مجھ سے بلف کیا تھا؟ اگر واقعی ایسا تھا تو اس کے آدمی گلوریا کی بجائے میری نگرانی کرتے. کرنل کو جب یہی معلوم نہیں تھا کہ میں فون کہاں سے کر رہا ہوں تو وہ گلوریا کی نگرانی کیسے کرا سکتا تھا؟